بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دو چیزیں ہم سب کے سب ذہن میں رکھیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں بناوٹ کو۔ یہاں جو ہمارا موضوع ہے کون سی بناوٹ؟ انسان کے جسم کی ظاہری بناوٹ کو خلق کہتے ہیں، اور انسان کے باطن کی سیرت کو خلق کہتے ہیں۔ ظاہری شکل کو خلق کہتے ہیں اور باطنی شکل کو خلق کہتے ہیں۔ اس ظاہر کو صورت کہتے ہیں اور باطن کو سیرت کہتے ہیں۔ آج کے اس دور میں کیا عورت کیا مرد، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا امیر کیا غریب، سب کے سب صورت بنانے کی محنت میں لگے ہوئے۔ صورت سے مراد جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں وہ نہیں۔ کاسمیٹک کی دکانوں میں لائن لگی ہوئی ہے، کاسمیٹکس کی ویرائٹیز سے مال بھرے پڑے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو ظاہر کو خوبصورت کرنے کے لیے جو کریم پاؤڈر ہوتے ہیں ان کی شاپنگ کے لیے دبئی تک کا سفر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نوجوان لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ اپنے کاسمیٹکس کے باکس کو چھپا چھپا کے رکھتی ہیں کہ میں نے جو کریم منگائی ہے اس کا پتہ کسی کو نہ چل جائے۔ دوسری سہیلیاں پوچھتی ہیں اللہ کی بندی ذرا یہ تو بتاؤ تم کون سی سوپ استعمال کرتی ہو، کون سا صابن استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتی ہو، دیکھو ہمارے چہرے پر جھائیں پڑ گئی ہیں۔ افسوس کہ چہرے پر جھائیاں پڑ جانے اور گالوں پر اور چہرے پر نشانات پڑ جانے سے اسکین کے رنگ کے تبدیل ہونے سے ہمیں اس کو درست کرنے کی فکر لگ جاتی ہے، لیکن باطن کے اوپر جو دھبے لگے ہوئے ہیں اور دل جو سیاہ ہوتا جا رہا ہے اس کی فکر کبھی نہیں ہوئی۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بازار ہیں جسم کو راحت دینے والے اور جسم کو خوبصورت بنانے والے سامان سے بھرے پڑے، لیکن دل کو راحت دینے والے اور دل کو خوبصورت بنانے والے سامان سے پورے بازار محروم ہیں۔ ایک دکان بھی ایسی نہیں ملے گی جس پر دل کا سامان ملتا۔ تو ایک ہے صورت اور ایک ہے سیرت۔ صورت ظاہری جسم کی ظاہری حالت کو کہتے ہیں اور سیرت جسم کے باطن کے حالات کو کہتے ہیں۔ اب جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، جتنے اعمال کرتے ہیں، یہ کہ سارے کے سارے اعمال یہ شاخ اور پتوں کے مانند ہیں، اور اصل تنا جو ہے وہ ہے اخلاق۔ تو یوں کہیے کہ تمام اعمال فرع ہیں، ٹرم کے اندر اس کو عربی میں فرع کہتے ہیں، یعنی شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، اور اصل جو ہے تنا وہ اخلاق ہیں۔ تو اعمال شاخ کے مانند ہیں، پتوں کے مانند ہیں، اور اخلاق وہ تنے کے مانند ہیں، درخت کا جو تنا ہوتا ہے۔ تو اعمال فرع ہیں اور اخلاق اصل ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اخلاق تین چیزوں سے بنتے ہیں۔ اخلاق جو ڈیولپ ہوتا ہے، جو تنا بنتا ہے، دین کا اصل تنا، وہ تین چیزوں سے بنتا ہے۔ ایک ہے قوت عقلیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک صلاحیت عطا فرمائی ہے جس کو قوت عقلیہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے نفع اور نقصان کا انسان اندازہ لگاتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ تو جس صلاحیت کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کے نفع نقصان کا اندازہ لگاتا ہے اس کو قوت عقلیہ کہتے ہیں۔
پھر دوسری صلاحیت ہے قوت غضبیہ. عقل کے ذریعے سے جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز نقصان کی ہے تو جس چیز سے اس نقصان سے بچا جائے اس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں. اور قوت عقلیہ کے ذریعے سے جب پتہ چل گیا کہ یہ چیز نفع کی ہے تو نفع جس صلاحیت سے جس قوت سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو قوت شہویہ کہتے ہیں. تو 3 قوتوں سے اخلاق بنتے ہیں. ان قوتوں کا نام کیا ہے؟ قوت عقلیہ، غضبیہ، شہویہ. عقلیہ یعنی عقل. اللہ پاک نے برین، عقل، فہم ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے انسان نفع اور نقصان کا اندازہ لگاتا ہے. اب نقصان کو سمجھ کر اس سے بچنے کا جو پریاس کیا جاتا ہے، جو کوشش کی جاتی ہے، جس عقل کے ذریعے سے اس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں. اور جس چیز سے کوشش کی جاتی ہے نفع کو حاصل کرنے کی اس کو قوت شہویہ کہتے ہیں. اشتہا اسی سے بنا ہے. لیکن ہم قوت شہویہ، شہوت کا لفظ جب اس کا پرناؤنس کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس سے صرف ذہن ایک طرف جاتا ہے اور وہ ہے سیکسول جذبات. نہیں، وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن صرف سیکسول جذبات ہی کو قوت شہویہ نہیں کہتے، بلکہ چاہتوں کا نام، ہر قسم کی چاہتوں کا نام قوت شہویہ. یعنی جس قوت کے ذریعے سے چاہتوں کو حاصل کیا جاتا ہے اس کو قوت شہویہ کہتے ہیں. اتنی بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو اعمال فرع ہیں. اعمال جو ہیں فرع ہیں کس کی؟ جی، جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں یہ سارے کے سارے اخلاق کی فرع ہیں. اور اخلاق بنتا ہے 3 چیز سے: قوت عقلیہ، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ. لیکن ان تینوں چیزوں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال کہتے ہیں میانہ روی، جو مڈل راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اعتدال. ان تینوں صلاحیتوں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. وہی ہے پھر بہترین انسان، وہی ہے بہترین بندہ. قوت عقلیہ اگر بڑھے، افراط اس کو عربی میں کہتے ہیں، قوت عقلیہ اگر بڑھے 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 اتنی بڑھے کہ نبی کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، اللہ کے وجود کا انکار کرے، اپنی عقل پہ اتنا ابھیمان، اپنی عقل پہ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ، جی اس کو عقل کا افراط کہتے ہیں. یہ چیز بری ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس عقل کا کیا کام جس عقل سے اللہ کے وجود کا انکار ہو؟ اس عقل کا کیا کام جس سے نبی کا انکار ہو، نبوت کا انکار ہو؟ اس عقل کا کیا کام جس سے جی آخرت کا، حشر اور نشر کا انکار ہو؟ تو دہریت ہے. تو یہ افراط ہے عقل کا. اور عقل کی تفریط یہ ہے، عقل کا نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی بیوقوف ہو جائے، پاگل پن. بیوقوفی کو عقل کی تفریط کہتے ہیں. کہتے ہیں ارے کچھ عقل ہے کہ نہیں، کچھ سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں، اتنی بات نہیں تو سمجھتا. میں نے تجھے ایک کام کے لیے کہا تھا تو مجھے جواب تو دینا چاہیے کہ نہیں. تجھے پتہ ہے نا کتنا اہم کام میں نے سپرد کیا تھا تجھے، تیرے بھروسے پہ میں نے کام سپرد کیا تھا اور تو نے مجھے اس کے جواب بھی نہیں دیا، رپلائی بھی نہیں دیا. تو مجھے کتنی پریشانی، کھانا اور اوپر سے فون بند کر رکھا ہے. تو دیکھیے جب کم عقلی کی بات ہوتی ہے تو آدمی تانا دیتا ہے بیوقوفی کا، پاگل پن کا. تو معلوم ہوا عقل کی تفریط بھی بری اور عقل کا افراط بھی برا. تو پھر اس کا جو مڈل درجہ ہے وہ مطلوب ہے، وہ پسندیدہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں حکمت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت. اور اسی کو فہیم اور حکیم کہتے ہیں. بڑا حکمت والا آدمی. جس سے اخلاق بنتے ہیں. دوسری قوت اس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں. یعنی ایک انرجی ہے انسان کے اندر، ایک پاور ہے غصہ، جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفع نقصان، جس کے ذریعے سے نقصان سے بچتا ہے بندہ. نفع کو حاصل کرنے والی چیز تو الگ ہے، قوت غضبیہ. اور اس چیز کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا افراط یہ بھی منع ہے. مثلا کوئی آدمی ہر وقت غصے میں رہتا ہو، لا کے رکھتا ہو، ہر وقت بھیڑیا بنتا، کسی کو یوں مارتا ہے، کسی کو یوں کوہنی، کسی کو یوں پنچ، اور کسی کو زبان سے، بولی سے، اور کسی کو گولی سے، ہر وقت ڈون قسم کا بن فرعون بنا پھر رہا ہے. یہ چیز، یہ قوت غضبیہ کے افراط ہے. اور قوت غضبیہ کی تفریط یہ ہے کہ آدمی کو غصہ ہی نہ آئے، شاعر اللہ کی کوئی توہین کرے اور غصہ نہ آئے،
ہماری بہو بیٹی کی عزت آبرو پہ کوئی ہاتھ اٹھائے اور ہمیں غصہ نہ آئے؟ جی، تو یہ قوت غضبیہ کی تفریط ہے، یہ بھی منع ہے۔ جیسے ایک خان صاحب تھے، ان کی بیوی نے ان کو اٹھو گھر میں چور آ گیا ہے، کہ ہم کو غصہ نہیں آیا ابھی۔ کہا دیکھو وہ اندر آ گیا اور اس نے سامان اٹھا کے چادر پھیلا دی، اس میں رکھنا شروع کر دیا، کہ ہم کو ابھی غصہ نہیں آیا۔ کہ دیکھو اس نے گرہ بھی باندھ لیا اور لے کے چل بھی دیا، کہ ہم کو ابھی غصہ نہیں آیا۔ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ کافی دیر کے بعد کہا ہمارا بندوق اٹھاؤ، کدھر ہے وہ؟ تو کہا چپ چاپ سو جاؤ، تو چلا بھی گیا۔ اب غصہ آیا، اس مقام پر آیا تو کس کام کا؟ جب موقع پہ جہاں آنا تھا وہاں تو آیا نہیں۔ جی، تو قوت غضبیہ کی ایک مثال دی، نہ تو اس کا اعلیٰ فرد مطلوب ہے، نہ بالکل نچلا فرد مطلوب ہے، بلکہ میانہ روی، اور اس کو کہتے ہیں شجاعت۔ اس کے درمیانی درجے کا نام کیا ہے؟ شجاعت۔ اللہ اکبر۔ حکمتوں کے ساتھ، بہادری کے ساتھ حالات کا اندازہ لے کر آدمی اس معاملے کو فیس کرے، وہاں اڑے، اس کو کہتے ہیں شجاعت، حکیمانہ شجاعت ہے۔ عقل نے بھی پورا کام کیا، غضب نے بھی پورا کام کیا، سنائی بھی کھری کھری اور بہت حکمتوں کے ساتھ۔ ایسا بھی نہیں کہ کسی کی جو ہے اس پر قلم لگے کہ اس نے کسی کا عزت کا اپمان کیا، یہ بھی نہ ہو کہ اس نے ابرد، کیا بولتے ہیں اس کو، مجھے تو تلفظ ابھدر، ہاں، غیر مناسب لینگویج کا استعمال کیا۔ نہیں، ہمارے علاقے میں شاہجہاں پور کٹھوڑے کے علاقہ ہے، مشرقی یو پی میں، اس طرف مشرق کی طرف جب جاتے ہیں تو جنوبی یو پی میں، تو ادھر خان لوگ بہت رہتے ہیں اور بڑی بڑی زمینداریں ہیں ان کے، اور ان کے لڑنے کا انداز بھی بڑا عجیب۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان آم کے باغ میں گھسا، یہ وہاں کا مشہور واقعہ ہے، اور تھا وہ ٹیلر، کسی دکان میں گھسا، وہ باغ میں گھسا تو اس نے ایک آم توڑ لیا۔ وہ آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، جہاں سے توڑا ہے وہیں لگا دو ورنہ چاقو اندر اور دم باہر۔ یہ دھمکی دی، یہ دھمکی دی، بہت اعلیٰ قسم کی دھمکی تھی، جہاں سے توڑا ہے وہیں لگا دو ورنہ چاقو اندر اور دم باہر۔ وہ گھبرا گیا، خان آدمی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ کرے۔ اب اس نے کالر میں سے چپ چاپ ایک سوئی نکالی اور اس کی جہاں سے اس نے توڑا تھا یوں کر کے اس کو جوڑ دیکھنے لگا۔ یا تو اس کو غصہ آ رہا تھا یا مسکرا دیا، لے جاؤ۔ خیر، یہ تو ایک ایسی مثال ہے، یعنی کئی مرتبہ آدمی دھمکی ایسی دے دیتا ہے جی کہ وہ بہت معنی خیز ہوتی ہے اور سامنے والا سن کر تھر تھر کانپتا ہے۔ یہ ہے حکیمانہ غصہ۔ تو غصے میں آدمی آگ بگولا ہو جائے اور بعد میں پھر شرمندگی اٹھاتا پھرتے، یہ بھی مزیدار بات نہیں ہے۔ تو نہ تو غصے کا اعلیٰ فرد مطلوب ہے اور نہ غصے کا نچلا فرد مطلوب ہے، نہ افراط مطلوب ہے، نہ تفریط مطلوب ہے، درمیانی درجہ، اس کو کہتے ہیں شجاعت۔ ٹھیک ہے؟ تو قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، اور تیسری چیز جس سے اخلاق بنتے، قوت شہویہ، جس کو اشتہا بھی کہتے ہیں، قوت شہویہ۔ نہ تو اس کا اعلیٰ فرد مطلوب ہے اور نہ بالکل نچلا فرد مطلوب ہے۔ مثلا ہر وقت شہوت غالب رہتی ہو۔ اب اگر ہر وقت شہوت رہے گی تو کیا حلال کیا حرام، کیا بیوی اور کیا اجنبی، جی، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اس لیے کہ شہوت چاہتے ہیں، مطلب بس مجھے مالدار بننا ہے، مجھے مالدار۔ 15-20 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے یہاں جس مسجد کو لوگ خانقاہ کی مسجد بھی کہتے ہیں، مسجد تعمیر کر رہا تھا اور اکیلا اس جنگل میں کرسی ڈال کے بیٹھا رہتا تھا۔ ایک نوجوان کا فون آیا میرے پاس اور کہا مولانا میں ایم پی کا رہنے والا ہوں، کسی شہر کا نام لیا جو مجھے یاد بھی نہیں اب، اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، اس وقت میں کاموں میں مصروف ہوں اور اپنے گھر میں بھی نہیں، گھر تو گاؤں میں تھا، میں تو باہر جنگل میں مسجد کی تعمیر چل رہی ہے وہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ کہ جی میں آپ کے گاؤں میں بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہوں۔ کہ پھر سیدھے آ جاؤ، اسی طرح سے پوچھو، نہر کے کنارے کنارے آ کر، اور ایسے۔ خیر وہ آ گیا
میں نے ایک پلاسٹک کی کرسی ڈال دی، ایک پہ میں خود بیٹھا تھا. اس نے لمبا سا رقعہ جیب میں سے نکالا، مجھے دیا. میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا، سچ مانو میں باوضو ہوں، خانے خدا میں بیٹھا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میں اندر سے کانپ گیا اور مجھے ذرا سی کرسی تھوڑی سی اپنی پیچھے ہٹانی پڑی. یعنی وہ اتنا ڈینجر آدمی تھا. دیکھنے میں مولوی کا لباس، ٹوپی، چہرہ سرخ سفید، لیکن اس نے جو کارنامے اس خط میں لکھے تھے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی ہل گیا اندر سے. مثال کے طور پہ اس میں جو اس نے بات لکھی، کہا کہ بچپن سے میرے اندر مال کا شوق تھا کہ کسی طرح سے مجھے مالدار بننا ہے. جب جوان ہوا تو مالدار بننے کے لیے میں نے ایک بچے کا کڈنیپ کیا اور فروتی مانگی، اور جب وہ پیسے نہیں پہنچا سکے تو میں نے بچے کو مار دیا. بس یہاں لفظ پہ جب میں پہنچا میں کانپ گیا اندر سے. پھر جیل ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، ضمانت پہ چھوٹا. پھر میرے اندر بھی اور میرے باپ کے اندر بھی، کیونکہ تو باپ ہی کا بیٹا تھا، دونوں کے اندر مال کی محبت تھی. تو ہم نے اپنے بھائی کا بیمہ کروایا، انشورنس کروایا، اور پھر دونوں نے مل کر بھائی کو مار دیا. اور اس کے جو پیسہ ملا اس سے ہم نے بس خریدی، اور بس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ ہوا اور فلاں ہوا. قصہ مختصر یہ کہ وہ جیل میں سڑتا رہا اور پتہ نہیں کس کس طرح سے وہ جیل سے ضمانت پر نکلا. یہ اس کا کچا چٹھا تھا، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا. اس کو 15-16 سال ہو گئے، مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے. تو اندازہ کریں جب انسان کے اندر قوت شہویہ بڑھتی ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، مال ہو، پیسہ ہو، چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام، جی شہوت بڑھ گئی، یعنی سیکسول جذبات بڑھ گئے، بیوی ہو، اجنبی ہو، بس کسی طرح سے ہمیں اپنے جذبات کی تسکین کرنی ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں جوڑتے جائیے، یعنی قوت شہویہ جس کے ذریعے سے انسان میں چاہتے آتی ہے. اب چاہتے مال کی بھی ہوتی ہیں، جمال کی بھی ہوتی ہے، جی کھانے پینے کی بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو اتنا کھانے کا شوق، اتنا کھانے کا شوق، ایک دن میں اگر 2 دعوتیں ملی ہوں تو دونوں قبول کرتا ہے. ایک کے ہاں اول وقت میں چلا جاتا ہے، دوسرے کے ہاں آخری وقت میں جاتا ہے. اور کیا کہتا ہے دوسرے کے یہاں جا کے وہ ذرا کام نکل آیا تھا فلاں جگہ. کام نہیں نکلا تھا، وہ پہلے کو ہضم کر رہا تھا. تو پہلے کے اول وقت میں کھا لیتا ہے اور دوسرے کے آخری وقت میں کھاتا ہے. کھاتا دونوں جگہ ہے. اور اگر تیسری بھی دعوت ہو تو وہاں بھی قبول کر لے گا. اور یہ کہیں گے ذرا پارسل بھیج دینا، آپ کی دعوت قبول کی ہے، دل نہیں چاہتا لیکن مجبور ہوں، کچھ جو ہے بزی ہوں، اس لیے بچے کو بھیجتا ہوں، پارسل دے دو. ہائے ہائے، یہ قوت شہویہ کا افراط ہے. قوت شہویہ کا افراط ہے. کئی مرتبہ آدمی دوسرے کے دسترخوان پر کیسے ہاتھ چلاتا ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ. اپنے گھر میں اس طرح سے نہیں کھاتا جیسے دوسرے کے یہاں کھاتا ہے. کتنی بری بات ہے. حرص کے ساتھ مت کھاؤ دوست، اپنے نفس پہ بریک لگاؤ، نفس پہ بریک لگاؤ. کئی مرتبہ دسترخوان پر اتنا بھی تمیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں اصلاً، مثلاً روٹی ہے، سالن ہے، چاول ہے، دال ہے، یہ اصل ہے. اور کچھ چیزیں ہیں ترفہن ضمناً، مثلاً کباب ہے، مثلاً پاپڑ ہے، مثلاً سلاد ہے. یہ سب چیزیں کمبینیشن کے طور پر رکھ دی جاتی ہیں ذائقے درست کے لیے، نشاط کے لیے. اب کوئی آدمی، اب مثال کے طور پہ 5 آدمی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو اس نے 5 کباب رکھے، بھائی ہر ایک حصے میں ایک ایک آ جائے. یہ 5 اس نے برگر رکھے. اب ایک نے ایک تو کھا لیا، دوسرے نے روٹی شروع کر دی. اس نے سوچا یہ تو بہت اچھا، ایک اور کھا رہا ہے، تو اپنا تو کھایا، دوسرے کا بھی کھا گیا. کتنی بھدی بات ہے یہ. کباب 3 اور 4 اپنے پلیٹ میں اتار لیں اور جب ختم ہو گئے دوسرے لاؤ. اور کتنی بے غیرتی کی بات ہے. لوگ ولیمے میں، لوگوں کی تقریبات میں جاتے ہیں، اب وہ ڈش آئی سامنے، اب دال اتار رہے ہیں، بوٹی کہ بھائی ادھر آؤ، گوشت لے کر آؤ. اللہ اکبر. کبھی گوشت کھایا نہیں. کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ دوسرے گھر میں یہ کہنا کہ گوشت لے کر آؤ. ارے جو کچھ آ گیا آپ کے قسمت میں، کیا پتہ اس کے ہاں، اگلے کے ہاں بس اتنا ہی تھا. پوری ڈش بھر کے اس نے آپ کے سامنے رکھ دی. جو کچھ تھا یہی تھا. آپ کا جو حصے کا جو بچے گا وہ گھر والے کھائیں گے، اور تم یہ ہے کہ تم ان سے اور کا مطالبہ، مزید کا مطالبہ کر رہے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. دوسرے کے یہاں اس طرح سے کھاؤ
جس طرح دوسرے کو اپنے یہاں کھلاتے. جب اپنے یہاں کوئی دوسرا کھاتا ہے اس وقت ہم کیا تمنا رکھتے ہیں؟ عزت سلامت رہے جی، روٹی ٹوٹنے نہ پڑے. ٹوٹنے کا مطلب اردو میں ایک محاورہ ہے، یعنی عزت کے فالودے نہ ہو جائے، کم نہ پڑ جائے کوئی چیز. اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، اگر ڈش وغیرہ کھانے کے آئٹم بہت محدود ہیں، افراد زیادہ ہیں، تو جو کچھ ہے نا، مثلا کوکر میں بنا ہوا ہے تو وہ کوکر لے کر بیٹھ جاؤ دسترخوان پہ. کبھی دیکھو محاذر ہے اور مل بانٹ کے کھا لو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کوکر سے ڈائریکٹ نکالنا ہے. پھر یہ مسئلہ ہی نہ رہے کہ کچھ اور لے کر آؤ. کھانے والا پہلے سے اپنی طبیعت اور نیت بنا لے کہ بس اسی سے گزارا کرنا. عجیب بات ہے دوست. تو قوت شہویہ کا افراط بھی برا اور تفریط بھی بری. تو افراط یہ ہے کہ حلال ہو حرام ہو سب چلے گا، اور تفریط یہ ہے کہ حلال میں بھی احتیاط کرے. مثلا ایک نوجوان بچے کی، ٹھیک ٹھاک سا بچہ تھا، صوفی صافی مزاج تھا جی، لیکن قوت شہویہ کے اعتبار سے تفریط تھی. حال یہ تھا کہ نکاح ہو گیا تو کسی بزرگ کے پاس حضرت دعا کرنا، گناہ بہت ہوں گے. وہ آپ کے اندر بھی تفریط ہے کہ کچھ سمجھے ہی نہیں کہ حضرت نکاح ہو گیا ہے، اب جو ہے دعا کرنا، گناہ بہت ہوا کریں گے بیوی سے، گویا بیوی سے ملنا گناہ ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کو قوت شہویہ کی تفریط کہیں گے. تو افراط بھی برا اور تفریط بھی برا. اور اس کا جو درمیانی درجہ ہے اس کو کہتے ہیں عفت، اس کو کہتے ہیں عافیت، عفت، اس کو عفت کہتے ہیں. بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک العفہ والعافیہ. تو قوت شہویہ کے درمیانی درجے کو، اعتدال کو عافیہ کہتے ہیں، وہ عفت کہتے ہیں. اس کو عفت، عافیت، عفت کہتے ہیں. تو عفت بھی عافیت کے ساتھ اللہ سے مانگے، پاک دامنی بھی عافیت کے ساتھ، عفت کے ساتھ مانگے. بہرحال تو جتنے بھی اعمال ہیں یہ تمام کے تمام فرع ہیں جی اخلاق کی، اور اخلاق تین چیزوں سے بنتے ہیں، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ. اور یہ جو تین ہیں ان کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، تب یہ بہترین مومن بن کر دھرتی پر زندگی گزارتا ہے. آج دوستو ہمارے ان تینوں صلاحیتوں کے اندر اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے. ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے جاب اور شاپ کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے کارخانوں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے محلوں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے خاندانوں کے اندر سکون نہیں ہے، ہماری جماعتوں کے اندر سکون نہیں ہے، جمعیتوں کے اندر سکون نہیں ہے. کیوں؟ انہی تینوں چیزوں کے اندر فگر جو ہے اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، فگر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے. اگر یہ فگر ہم بنا کے رکھیں، جو ترتیب بتلائی ہے، اس اعتبار سے اگر ہم اپنی زندگی کو مینٹین کر کے رکھیں تو انشاءاللہ دوستو زندگی کسی اور انداز کی ہوگی جی. رہنے میں بظاہر پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، بظاہر محدود سی زندگی ہوگی، بظاہر چھوٹا سا گھر ہوگا، ٹوٹا ہوا سا گھر ہوگا، کچا پکا مکان ہوگا، لیکن دل کی دنیا میں سکون ہوگا. دل کی دنیا میں اللہ کی محبت و معرفت کے چمن کھلے ہوئے ہوں گے، اور عافیت کی زندگی ہوگی. کسی قسم کی ہائی ہائی نہیں ہوگی، کسی قسم کی ہائی ہائی نہ ہو. آج کئی مرتبہ قوت غضبیہ کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر بہت ساری خرابیاں آ رہی. مثال کے طور پر ہمارا کوئی بچہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، اور اس کے کچھ ویک پوائنٹ ماں کو پتہ چل رہے ہیں، ماں کو معلوم ہے، لیکن ماں شوہر سے، بچوں کے باپ سے اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ تو مار ڈالے گا اس کو، غصہ بہت ہے اس کا. معلوم ہوا کہ غصے کا افراط درجہ رکھتا ہے، تبھی تو گھر کے افراد اس کو اصل بات نہیں بتا رہے. اور اصل بات کب بتاتے ہیں؟ جب ناک کٹ چکی، جب ناک کٹ چکی ہوتی ہے تب اصل بات بتاتے ہیں. اب سب رونے دھونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. لیکن نہ بتانے کی وجہ کیا کہ اتنے اعلیٰ درجے کا غصہ ہر وقت رہتا ہے کہ گھر والے بتاتے نہیں. تو یہ غلطی، یہ شوہر کی غلطی ہے. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ حکمت کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتی تھی، دیکھو ایک بات کہوں، آپ غصہ مت ہونا، اور اللہ نے آپ کو ہمت دی، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ کر بہت اچھا اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ غصہ کریں گے تو دیکھو نہ میں بتا سکتی اور نہ وہ معاملہ بن سکتا، بلکہ اور بگڑ جائے گا۔ خوب اچھی طرح سے ٹھنڈا کر کے اس کی تعریفیں کر کے کہ اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ پاک نے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا آپ کو قوت دی ہے۔ ایک میں آپ کو بات کہنے جا رہی ہوں، لیکن پھر کہوں گی کہ نہ آپ غصہ کرنا، نہ قابو سے باہر ہونا، حکمتوں کے ساتھ اس مسئلے کو نبھاؤ، اس لیے کہ اس میں آپ کی بھی عزت ہے، ہماری بھی عزت ہے۔ اب اس طرح بات کہہ کر پھر اس کو وہ بات پہنچائے، بس سنا گی، یہ ہے طریقہ۔ بہرحال ہمارے گھروں کے اندر غصے پہ یہ قوت غضبیہ کے اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام بگڑ رہے ہیں۔ ماں کو پتہ ہے بچی غلط راستے پہ چل رہی ہے، ماں کو پتہ ہے کہ یہ گھنٹوں گھنٹوں کسی سے جڑی ہوئی یہ بات کر رہی ہے، لیکن وہ کہہ اس لیے نہیں رہی ہے کہ شوہر کا جو ہے غصہ وہ اعلیٰ درجے کا ہے، ہر وقت ساتویں آسمان پہ رہتا ہے۔ اب معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، خود کے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ معاملے کو نپٹا لے، اور کہتی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی گھر میں اللہ نہ کرے خون ہو جائے، وہ اس درجے کا ظالم اور جابر قسم کا آدمی ہے، تو قوت غضبیہ کے نقصان پھر پورا خاندان بھگتتا ہے کئی دفعہ۔ اسی طرح جب تفریط ہوتی ہے اس میں بھی یہی حال کہ جس موقع پہ غصہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ لا کے شعر کے انداز سے کر کے کسی کو دھمکی دی جا سکتی تھی، لیکن جب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اب چاہے جتنا کرو وہ تو ہاتھ سے نکل چکا ہے معاملہ۔ میرے بھائیوں، اس مضمون کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں بھی اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیں بھی، اور حکمتوں کے ساتھ بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، لیکن بچوں پر ہر وقت غیر مطمئن رہو، بچوں پہ اطمینان نہ کرو، بچوں پہ اطمینان نہ کرو۔ اور اس سیل فون نے تو دوستو اچھے اچھے گھروں میں آگ لگا دی، اچھے اچھے گھروں میں آگ لگا دی۔ اگر میں اس موضوع پہ بات کرنا شروع کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سمجھدار ہیں سب کے سب، اور مجھ سے کہیں زیادہ آپ سمجھدار ہیں، اس لیے اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے اللہ سے مانگو بھی، اور گھر کی تعلیم کو مضبوط کرو دوستو، گھر کی تعلیم کو مضبوط کرو۔ اللہ والوں کے بیانوں کو کئی مرتبہ اجتماعی طور پہ آڈیو سنو، اس کی اجتماعی طور پر کئی مرتبہ ملفوظات سنو، کئی مرتبہ اجتماعی طور پہ کتابوں کو پڑھو سنو، روزانہ 5 منٹ اگر بات کریں گے۔ یہ جو نیوز پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے تھپی رکھی رہتی ہے اور وہ 5 منٹ کی ہوتی، معلوم ہے 5 منٹ میں اتنا سارا مواد پڑھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے، تو 5 منٹ میں آپ مختلف قسم کے موضوعات پر خوف خدا، شوق خدا، عشق رسول، اپنی ظاہر و باطن کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، عادات کی اصلاح، فضائل کی کتاب، یہ سب چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ بلکہ 2-2 3-3 منٹ بھی اگر تقسیم کریں تو 10 منٹ کے اندر تو بہت سارے مضامین بیان ہو سکتے ہیں، اور ایک فقرے کو 2 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ پہلی مرتبہ ذہن ادھر ہوتا ہے، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کہیں سمجھیں تو فوراً ایک دم چوکوں کہ وہ تو کچھ تو سمجھا ہی نہیں۔ اب جب دوبارہ پڑھیں گے تو اب حضوری کے ساتھ، اور کئی مرتبہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حضوری کے ساتھ سنا، بیٹا میں نے ابھی کیا پڑھا، ابو میں غافل تھا، ارے بیٹا دھیان سے پڑھ، سنو نا، چلو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح سے مطالبہ کر کر کے پڑھو، ورنہ کئی مرتبہ تعلیم ہوتی ہے سب یہ سمجھتے ہیں میرے لیے تھوڑی ہو رہی، دوسرے سننے والے بیانوں کا نفع بھی اس لیے نہیں ہو رہا، ہر آدمی اس لیے سنتا ہے کہ میں اس کا مخاطب نہیں ہوں، اگر ہر بندہ اس نیت کے ساتھ سنے میں ہی اس کا مخاطب ہوں، میرے اندر میری بات اور میری زندگی کی کتاب پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے، اور مجھے فوکس کیا جا رہا ہے، اور مجھے ان باتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے، اور نیت کر کے آئیں پیارے اللہ، بہت زمانہ ہو گیا سنتے سنتے، میرے پیارے اللہ آج تو کوئی ایسی بات سنوا دیجئے کہ زندگی دل پہ لگے اور زندگی کی تعمیر ہو جائے۔ اگر اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، ان 2 نیتوں کے ساتھ کہ میں اس کا مخاطب ہوں، اور دعا یہ کر کے آئے کہ اللہ آج ایسی بات کہلوائیے جو میری بنیادی ضرورت کی ہے، ہر شخص اس نیت سے آئے گا تو کوئی بیان ضائع نہیں ہوگا، کوئی بات ضائع نہیں ہوگی، اور زندگی بہت جلدی راستے پر آ جائے گی، راہ راست پر آ جائے گی۔ لیکن عجیب حال ہے دوستو، سنتے ہیں غفلت کے ساتھ، ہم اس کے مخاطب ہی نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جسم کے ساتھ، دماغ کہیں اور ہے۔ اس لیے عشاء کے بعد میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ دن بھر کی قوت خیالیہ، قوت فکریہ تھک ہار کے چور چور ہو چکی ہوتی ہے۔ اکثر بیشتر شہروں میں مغرب بعد اور عشاء کے بعد کھانے کا معمول ہوتا ہے، بھوک الگ سننے نہیں دیتی، تھکن الگ سننے نہیں دیتی،
اور عشاء کے بعد کوئی ضروری کام ہوتے ہیں، بہت سی ملاقات ہوتی ہیں، اس کا تصور آتا ہے، وہ سننے نہیں دیتا، تو بتائیے لمبی بات کر کے کیا فائدہ؟ تو جسم کی حضوری تو مطلوب نہیں ہے، اصل تو روح کی حضوری ہے۔ کئی مرتبہ آن لائن سن رہے ہیں، وہ حضوری کے ساتھ سنتے ہیں، اور کئی مرتبہ آف لائن سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ غائب ہوتے ہیں۔ جو غائب ہیں وہ حاضر، اور جو حاضر ہیں وہ غائب۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ظاہری اعمال کو بھی اچھا کر دے، اور ظاہری اعمال جو اصل اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں، اصل اخلاق کو بھی اللہ پاک ہمارے اچھا کر دے، اور اخلاق جن چیزوں سے، 3 صلاحیتوں سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کا بھی حد اعتدال عطا فرما دے، اور اعتدال کا درجہ ہم سب کو وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سے لوگ بیان کے بعد پھر ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بیعت ہونا ہے، پھر الگ سے ان کے لیے جو ہے نشست لینی پڑتی ہے۔ یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، سچے دل سے میرے پیچھے پیچھے زندگی بدلنے کے ارادے سے ان کلمات کو دہراتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، اور ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل، سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا کلمہ تو مشہور ہے، البتہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری تسبیح میں 2-4 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اس کا معمول بنائیں، نیز قرآن پاک کی تلاوت کم از کم پاؤ پارا اہتمام کے ساتھ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، سنت و نوافل کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور گناہ بالکل نہ کریں، گناہ بالکل نہ کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نفل نہ کرے، کوئی نفلی کام نہ کرے، نفل تو نفع کا ہوتا ہے، کوئی نفل نہ کرے، صرف فرائض و واجبات کا اہتمام کرے، لیکن کوئی گناہ بھی نہ کرے، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے۔ لیکن کوئی بندہ نوافل بھی خوب پڑھ رہا ہے، فرائض و واجبات کا بھی اہتمام کر رہا ہے، اور گناہ بھی نہیں چھوڑتا، تو جنت میں جانا نہ جانا تو بعد کی بات ہے، جہنم میں ضرور جائے، گناہ کی سزا بھگتے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے بھائی جس پر جہنم میں جانا یقینی بن جاتا ہے وہ گناہ کرنا ہی کیوں؟ اس لیے اس بات کو پر زیادہ فوکس دیں کہ گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، اور گناہ نہ کرنے کا جو ہمت ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوگی؟ ایک تو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھے، اللہ کی عظمت، اتنے بڑے رب کی میں نافرمانی کروں، جس گھر میں پلتا ہوں، جس گھر میں والے مجھے کپڑے پہناتے ہیں، خرچے کے لیے خرچہ دیتے ہیں، مال پیسہ دیتے ہیں، گھر میں مجھے شہزادے کی طرح اپنے بیٹے کی طرح رکھا ہے، اسی گھر کے اندر میں بددیانتی کروں، خیانت کروں، ہائے کتنی بری بات۔ تو جب دنیا کے محسن کا احسان سامنے آتا ہے تو آدمی اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو رب کائنات کا احسان مانے، اللہ نے مجھے عقل شکل عطا فرمائی، ذہانت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، معذور نہیں، محتاج نہیں، اپاہج نہیں، جی اس رب کی میں نافرمانی کروں۔ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نوجوانوں جب بازار سے گزر رہے ہو اور سامنے سے کوئی خوبصورت جسم تمہارے سامنے سے گزرے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اور دل کے اندر ناپاک جذبات آئیں تو اخطر کا ایک شعر پڑھ لیا کرو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔
اس سے آدمی کو ایک انرجی ملے گی۔ تو دوستو پوری کوشش اس بات کی کرو، چاہے نوافل ہم سے وجود میں نہ آئیں لیکن گناہ بالکل نہیں وجود میں آنے چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، رحم فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے۔ سچے رب نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے کلام میں سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اور بچہ جب اپنے ابا سے کوئی چیز مانگتا ہے تو باپ چونکہ حکیم ہوتا ہے، باپ سمجھدار ہوتا ہے، تو بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے تو باپ غور کرتا ہے جو چیز یہ مجھ سے مانگ رہا ہے کیا یہ چیز اس کے لیے مناسب ہے۔ مثلا پڑوس کے گھر کے اندر کوئی بچہ اگر چھری دیکھ کر آیا اور اپنے گھر میں آ کر کہے ابا آپ نے مجھے کہہ رکھا ہے نا بیٹا جب بھی کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے کہنا، میں لا کے دوں گا، ابو مجھے ایک چھری بہت پسند آئی، وہ چھری لا کے دو مجھے کھیلنے کے لیے، تو باپ غور کرتا ہے نہیں چھری اس بچے کے لیے مناسب نہیں ہے، چھری کھلونا نہیں بن سکتا، چھری سے کھیلنا اس بچے کے لیے بہت مضر ہے، نقصان کرا بیٹھے گا، زخم لے بیٹھے گا، ہاتھ پیر کٹوا بیٹھے گا۔ میرے پیارے رب، ایک دنیا کا ابا اتنا حکیم ہوتا ہے، جب بچہ اس سے مانگتا ہے چھری تو چھری مانگنے پر وہ حکمت پر غور کرتا ہے اور بچے کو چھری لا کے نہیں دیتا بلکہ چھری سے بہتر چیز لا کے دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، جب دنیا کا ابا اتنا حکیم ہوتا ہے، آپ تو ہمارے ربا ہیں، آپ تو احکم الحاکمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں، آپ تو خالق ہیں، مالک ہیں۔ جب ہم آپ سے مانگتے ہیں کچھ تو یقیناً آپ ہماری مصلحتوں پہ غور فرماتے ہیں۔ میرے بندے جو کچھ مجھ سے مانگ رہے ہیں میں یہی چیز دوں جو مانگ رہے ہیں یا اس سے بہتر چیز دوں، یہی دوں، ابھی دوں یا اسی کو دوں اور بعد میں دوں؟ یہ اللہ آپ حکمتوں کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں۔ لیکن جو چیز ہم آپ سے ابھی مانگنے جا رہے ہیں یا اللہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ اس پہ حکمتوں پہ غور فرمائیں گے اور بعد میں دیں گے، بلکہ یہ چیز تو ہمیں ابھی ملنا ضروری ہے، اور وہ چیز ایسی ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، بچوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی اور کمزوروں کو بھی۔ میرے پیارے اللہ، وہ ضرورت یہ ہے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اور ابھی معاف کر دیجئے، ابھی معاف کر دیجئے، ابھی معاف کر دیجئے۔ ہم ایک منٹ بھی اور ایک لمحہ بھی آپ کے نافرمان بن کے زندگی گزارنا نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سب آپ کے ولی بن کے زندگی گزارنا چاہتے، آپ کے نیک بندے بن کے زندگی گزارنا چاہتے کہ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ کہ اللہ دنیا میں ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ وہ ہر ویسٹ کو بیسٹ بنانے لگے ہیں، ہر کچرے کو بایو فلٹر کر کے اس کو کامیاب چیز میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، آپ نے تو کب سے ہمیں فرمایا، قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ جی، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو آپ نیکیوں سے بدل دیجیے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے۔ کہ اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دیجیے، کہ اللہ ہمیں ہر وقت حضوری والی کیفیت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کیسے دکھیارے، کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہیں۔ کہ اللہ یہ تو آپ نے ستاری کی چادر میں چھپا رکھا ہے، ورنہ ہمارے کارنامے اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر کھل جائیں تو کوئی دیکھنا تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، ہمارے پاس بیٹھنا تو کیا قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرے گا، ہم سے گھن کرے گا اور اپنی نسلوں کو نصیحت کرے گا، خبردار اس کے پاس سے گزرنا بھی مت، وہ بہت بری شخصیت ہے، وہ بہت بری ہستی ہے۔ اے میرے پیارے رب، ہمیں معاف کر دیجیے، جیسے آپ نے دنیا میں چھپا کے رکھا کہ اللہ بروز محشر بھی چھپا کے رکھیے۔ پیارے اللہ، دنیا کے اندر 4 بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں ہو سکتی کہ اللہ قیامت کے دن اگر رسوا ہو گئے، قیامت کے دن اگر آپ نے ہم میں سے سب کو تنہائی میں بلایا اور کہا اے میرے بندے سن،
دیکھ تو نے جتنے کالے گورے دھندے کیے تھے راتوں کی تنہائیوں میں اور کمرے کی تنہائیوں میں، تو نے جو کچھ کام کیے تھے ہم نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے سب کو محفوظ کروایا تھا۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اس کو ڈسپلے کر دیں اور سب کے سب اس کو دیکھ لیں؟ اس بات کو پسند کرتا ہے یا پھر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں بلکہ تو اس کے بدلے چپ چاپ جہنم میں چلا جائے؟ کہ اللہ ہم میں سے کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جو اس بات کو کہے کہ آپ اس کو ڈسپلے پہ دکھا دو۔ میرے پیارے اللہ، وہاں پیاری ماں ہوگی، پیارا باپ ہوگا، وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، 6-7 سال تک پیشاب پاخان اپنے ہاتھوں سے دھویا، کپڑے دھو دھو کے پہنائی، وہ ماں جب دیکھے گی میری کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ ایسا نافرمان بن کر آیا کہ آج مجھے شرم کی وجہ سے سر جھکانا پڑا، میرے پیارے رب کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اور جب پیارے استاذ دیکھیں گے میرے سامنے بیٹھ کے پڑھنے والا اتنا سیاہ نامہ اعمال لے کر آیا ہے، اور جب ہمارے پیر و مرشد دیکھیں گے کہ اچھا میرے سامنے بیٹھ کے توبہ کی اور میرے سامنے جھوٹ اپنی کیفیت بیان کی اور رہا ایسا، کتنی بڑی شرمندگی ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے پیارے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی، میری امت میں ہو کر میری رسوائی کا سامان کر رہا، سارے نبیوں کے سامنے میں رسوا ہو رہا، ساری مخلوق کے سامنے میں رسوا ہو رہا کہ میرا امتی ہو کر ایسے نام اعمال لے کر آئے۔ ہائے میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، پیارے نبی کے رسوائی کے طفیل، کہ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ محبوب کے طفیل محبوب رسوا نہ ہونے پائیں، کہ ہم سبب بن جائیں ان کی رسوائی کا۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے پیارے اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے پیارے، معاف کر دیجیے پیارے اللہ۔ کتنی مرتبہ سچی توبہ کرتے ہیں لیکن پھر اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ صبح کو توبہ کرتے ہیں، دوپہر کو ٹوٹ جاتی ہے، دوپہر کو کرتے ہیں پھر شام ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے، رات کو کرتے ہیں صبح ہونے سے پہلے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ، پہلے زمانے میں 25 سال تک لوگوں نے توبہ پر استقامت کی، زندگی بھر توبہ پر استقامت کی، ہم تو صبح سے شام تک 25 دفعہ توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، ہم توبہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن آپ معاف کرتے کرتے تو کبھی نہیں تھکتے۔ اللہ ہم توبہ کرتے رہیں گے، اللہ آپ ہمیں معاف فرماتے رہیں، اللہ آپ ہمیں معاف فرماتے رہیں، ہماری توبہ میں استقامت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے۔ یا اللہ، امن کی جگہوں پہ بھی امن نہ رہا، سکون کی جگہوں پہ بھی سکون نہ رہا۔ یا اللہ، جدھر نظر دوڑاتے ہیں ہر جگہ بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ یا اللہ، امت کے حال پر رحم ترس کھا لیجئے۔ یا اللہ، پڑوسی ملک پاکستان کے اندر یا اللہ ملک کا 60% حصہ یا اللہ پانی میں ڈوب گیا۔ یا اللہ، پڑوسیوں کے لیے بھی تو حق ہے، یا اللہ اسلام میں پڑوسیوں کو بھی تو حق ہے، اللہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ، ہمارے اس ملک میں بھی نہ جانے کس کس صوبوں کے اندر سیلاب ہے، سیلاب آ کے جا چکا ہے، اس کے بعد ایفیکٹس ظاہر ہو رہے ہیں، کہیں بیماریاں، کہیں وبائیں پھوٹ پڑی ہیں، یا اللہ کہیں غربت پھوٹ پڑی ہے۔ میرے پیارے اللہ، سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ سب کی تنگی کو دور فرما۔ یا اللہ، جہاں جہاں امت پریشان ہے، یا اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہیں، یہ کیوں ایک دوسرے کے گھر گرا رہے ہیں؟ میرے پیارے اللہ، انسانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، یوکرین میں یا اللہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، یا اللہ رات دن بمباری ہو رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ ماں باپ ان کے سامنے بموں سے اڑا دیے گئے، گھر ان کے تہس نہس ہو چکے، کون ان کو پڑھائے گا، کون ان کی کفالت کرے گا، کون ان کو سنبھالے گا، کس کو وہ اپنی ماں کہیں گے، کس کو اپنا باپ کہیں گے؟ میرے پیارے اللہ، ترس کھا لیجئے۔ یا اللہ، انسانوں کو صحیح فہم عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اور بھی بہت سے ممالک ہیں جو ہر وقت جو ہے لڑائی کے در پر ہیں، میرے پیارے اللہ انسانوں کو فہم عطا فرما، انسانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھا دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔